بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ایسے کام جو برکت پیدا کرتے ہیں۔ سب سے فرسٹ، پاکیزہ گفتگو، اپنے گھر والوں کے لیے میٹھا الفاظ کا چناؤ کرنا، اخلاقی اور نفسیاتی ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتا ہے، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں الفاظ کا چناؤ کرنے میں، میٹھے الفاظ کا چناؤ کرنا، سب سے فرسٹ پاکیزہ گفتگو۔ اور دوسری بات، شفقت و آسانی، صلہ رحمی سمجھ لیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اپنی عمر میں اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہو تو تم اس کو دعا دو، تم اس کے لیے آسانی پیدا کرو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ شفقت و آسانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، شفقت اور آسانی کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سے ہے کہ شفقت اور نرمی کسی چیز میں برکت پیدا کرتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے۔ معاملات میں اگر برکت پیدا کرنا ہے، اطمینان پیدا کرنا ہے، تو اس میں نرمی برتنا، شفقت پیدا کرنا، آسانی کرنا بہت ضروری ہے۔ نہ اس سے صرف دوسروں کی ذات مٹھاس نہیں پیدا ہوتی، اپنی ذات میں سب سے پہلے مٹھاس پیدا، اس کا جو مٹھاس سب سے پہلے اپنی ذات چکھتا ہے، تو یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ رفقا و بالقواریر، یعنی گھر کے عورتوں کے ساتھ نرمی برتنا، اخلاق برتنا، یہ بھی برکت کا اسباب ہے، نیکی کا اسباب میں سے ہے کہ جو گھر کے نظام کو چلاتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ نرمی برتیے گا تو اس میں آپ کو بھی برکت پیدا ہوگا، گھر میں بھی برکت پیدا ہوگا اور نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ یہ صرف جیسے میں شروع میں سب سے فرسٹ میں کیا بتایا، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر، یہ گھر کے عورتوں کے ساتھ نرمی برتنا لازماً ضروری ہے۔ ان کے مزاج کو سمجھنا، کس مزاج کے مالک ہیں، ان کے ساتھ فیصلہ کرنے میں تقوی اختیار کرنا، یعنی جذباتی سے کبھی بھی فیصلہ نہ ہوتا ہے، نہ غصے میں فیصلہ کرنا، تو یہ نرمی برتنا اپنے گھر والوں عورتوں کے ساتھ، تو یہ اخلاق کی سب سے اعلیٰ تربیت میں سے ایک تربیت ہے جو گھر میں برکت پیدا کرتی ہے، نیکیوں کی توفیق ملتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ فورسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ باہمی احترام، ایک دوسروں کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے احترام کو سمجھنا، ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرنا۔ حوصلے کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے، چھوٹے بڑے ہر کسی کو۔ ایک تو حدیث میں ہے نا کہ جو لیس منا من لم یوقر الکبیر ویرحم الصغیر ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو وہ ہم میں سے نہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور نیکیوں کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ اور 5 اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر میں بہت طاقت اللہ نے رکھا ہے، بہت طاقت، نمازوں کا، فرض نمازوں کا اور سنت کا، ہر چیز میں اگر گھروں میں یہ سارے نظام ہوں گے کہ ہر کوئی نماز کا پابند ہے تو وہ گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اللہ کے ذکر میں بہت طاقت اللہ نے رکھا ہے۔ 6واں اسٹیپ یہ ہے کہ آپس میں میل جول، حدیث میں آتا ہے کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا، سلام کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی۔ ایک مقولہ ہے کہ جو آپ گھر میں جس دسترخوان میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے گھر کے ایک بڑے کو چاہیے کہ آپس میں میل جول رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کی تعلیم و تربیت اور سنت کی تربیت، سنت کی تعلیم، اخلاقی تعلیم، ہر تعلیم کو کسی ایک موقع پر ایک جٹ ہو کے سنیں اور سمجھیں اور ایک دوسرے کو موقع دیں اور ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیں، تو اس سے ایک گھر میں ایک تعلیمی نظام پیدا ہوگا، اخلاق بھی بڑھے گا اور ایک آپس کا میل جول بڑھے گا، تو اس سے ایک برکت پیدا ہوگا، اس سے ایک ماحول پیدا ہوگا نا، بہت پوزیٹیو امپیکٹ جائے گا ایک دوسرے پر۔ اور کوئی بھی مشورہ ہو تو ایک آپس میں میل جول کے ساتھ ہوگا تو وہ اس چیز میں برکت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 6واں اسٹیپ۔ اور 7واں اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ کا حمد و ثنا، شکر، اپنی زبان کو آپ کوئی چیز بھی کھاتے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، حمد کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس کا حساب دہی کرنا ہے، ہم کسی کے بندے ہیں، یہ سوچ کر اگر آپ کوئی چیز بھی کیجیے گا نا تو حمد و ثنا کیجیے گا، شکر کیجیے گا، تو یہ برکت پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ 7واں سٹیپ ہے۔ اور 8واں سٹیپ یہ ہے کہ تلاوت قرآن، گھر میں ایک معمول بنائے تلاوت قرآن کریم کا، اس سے بھی گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے تو قرآن کو کہا ہی جاتا ہے کہ برکت کی کتاب ہے، صرف برکت کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت کی کتاب سب سے پہلے ہے۔ نیک عمل کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے مجھے چلنا ہے، اس کو امام بنانا ہے، تو اس سے آپ کے گھر میں بہت برکت پیدا ہوگا۔ یہ 8واں سٹیپ بہت اہم ہے کہ تلاوت قرآن عمل کرنے کے لیے ہدایت سمجھ کے اس کو پڑھیں۔ ہم جیسے رٹے لگا کر یا صرف دھن کر جو تلاوت کی جاتی ہے، صرف پڑھے جا رہے سمجھ ہی نہیں آتا، تو اس سے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا تبھی ہوگا جب آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے بہت زیادہ برکت پیدا ہوگا۔ ایک تو حمد و ثنا، 7واں سٹیپ، 8واں سٹیپ یہ کہ تلاوت قرآن کریم۔ 9واں سٹیپ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ سے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ سٹیپ ایسا ہے کہ اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے وقت با وقت، ہمیشہ اللہ کا استغفار کرتے رہیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے آپ کا دروازہ کھول دے گا اور آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، اور پھر آپ کو وہاں سے رزق عطا ہوگا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ پھر والا یہ سٹیپ آ جائے گا آپ کے پاس، تو یہ بہت ضروری ہے استغفار۔ اور 10واں سٹیپ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی، یہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ بہت قریب کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ احسان یہ ہے کہ ان سے کوئی ایکسیپٹ نہ رکھنا، ان سے کوئی امید نہ لگانا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں کوئی ان سے امید نہ، اللہ سے امید لگانا، ان کی خدمت کرنا۔ ان کی خدمت میں ہر جگہ پر کہا جاتا ہے اف بھی نہ کہنا، اف ابا یہ ایسے کیوں ہو گیا، اف اماں یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ والا بھی سوال نہ پیدا کرنا۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بہت زیادہ رزق میں، وہ آپ کو صرف پیسہ نہ سمجھیے گا، رزق صرف دولت نہیں ہے بلکہ بہت آسانی زندگی میں، عافیت، سلامتی، امن، یہ سارے رزق میں آتا ہے، بہت چیزیں رزق میں آتا ہے۔ نیکی کی توفیق، گھروں میں ایک برکت، ایک پوزیٹیو امپیکٹ میں اپنے آپ کو پروان چڑھانا، اپنے بچوں کو پروان چڑھانا، تو یہ سارے چیزیں جو برکت میں آتا ہے، رزق میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے۔ تو یہ 10واں سٹیپ بھی بہت اہم ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی، احسان کرنا۔ اور 11واں سٹیپ یہ کہ حلال و طیب رزق کی کوشش کرنا، حلالا طیبا، یہ رزق کی کوشش کرنا۔ قرآن اسی پر زور دیتا ہے، حلال بھی اور طیب بھی، پاک بھی، پاکیزہ رزق۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ایک برکت کا حصول بن جاتا ہے، برکت میں یہ شامل آ جاتا ہے کہ اگر آپ حلال کی کوشش کیجیے گا اور حرام سے اجتناب کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہی برکت عطا کریں گے۔ حلال ہی میں تو برکت ہے، حرام میں تو برکت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو جس چیز کا برکت کی جو بات کرتا ہے وہ حلال میں کرتا ہے۔ تو حلال کی کوشش کرنا اور طیب کی کوشش کرنا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین کے ساتھ دعا تھی۔ تو حلال رزق اور طیب رزق کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک گھروں میں ایک برکت کا اسباب ہے۔ تو یہ 11 ایسے کام تھے جو برکت پیدا کرتی ہے۔ آپ اس میں حصہ لیں۔ یہ میرا 2 سال 3 سال پہلے سے میرا کوشش ہے کہ دین کو سوشل میڈیا پر جو ہو سکے، جتنا ہو سکے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو پھیلانا۔ تو جزاک اللہ۔